الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کے ہمارے سبق میں سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر ہے 221 اور باب ہے باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ۔ 221 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ والا کون ہے۔ آج کل کے ماحول میں یہ لفظ بدنام زمانہ ہو گیا۔ اللہ والا، اولیاء، صوفی، بزرگ، واصل، عارف، ان الفاظ کا استعمال غلط شخصیات پہ ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن کو اللہ والا کہا ہے وہ ہم اس حدیث کی روشنی میں آج پڑھیں گے کہ اللہ والے کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے، اولیاء اللہ، اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کن کو ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، یعنی خاص لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، حضور سے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانی کوئی وضاحت فرمائیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قال ہم اہل القرآن، حضور نے فرمایا وہ قرآن کے تعلیم یافتہ ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اہل اللہ، وہ اللہ والے ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالی کے خاص بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، متعلق لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے نے ایسی روش اختیار کر لی کہ جو بندہ پردہ پورا نہیں کرتا، جس بندے کو پاکی ناپاکی کا ہی نہیں پتا، جو بندہ گندگی کے ڈھیروں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو شوپر اٹھاتا پھرتا ہوتا ہے، یا جو گلیوں میں لوگوں کو گالیاں دیتا پھرتا ہوتا ہے، ایسے بندے کو لوگوں نے اللہ والا بنا دیا اور ایسے لوگوں کو سمجھنے لگے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ والے ہیں مخالفت ان کی نہیں ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو عارف لوگ ہیں، جو واصل لوگ ہیں، جو شیخ ہیں، پیران عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ ان کی مخالفت نہیں ہے، وہ تو صحیح لوگ ہیں اور انہی کی تو فضیلت یہ بیان کی گئی ہے۔ یعنی بھیس بدل کے لوگ جو آ گئے اور لوگوں نے ناچ گانے کچھ لوگوں نے شروع کر دیے، لوگوں نے بڑے بڑے بال اتنے بڑھا لیے کہ وہ ٹخنوں تک کہیں کے لٹیں پھرتی ہوتی ہیں۔ ایک محفل میں مجھے بھی اتفاق ہوا تو اس میں ایک بندے نے داڑھی کے بال اتنے بڑھائے ہوئے تھے کہ یہاں سے پھر 2 گتوں میں انہیں بٹا ہوا تھا اور شاید کہ اس کے ناف کے نیچے تک وہ جا رہے تھے، اور اس جو بٹے ہوئے تھے ان کے اوپر دھاگے انہوں نے باندھے ہوئے تھے، یعنی لگتا یوں تھا کہ بالوں میں بال داخل کر کے اوپر دھاگے باندھے ہوئے تھے کہ یہ ٹوٹ نہ جائیں یا الگ نہ ہو جائیں۔ اور زلفوں کی توہین اس نے کی ہوئی تھی کہ زلفوں کو بھی اسی طرح 2 حصوں میں کر کے شانوں کے کانوں کے قریب ہی ان کو 2 گتیں بنائی ہوئی تھیں اور اس کے گھٹنوں تک جا رہی تھیں وہ، اور اس کے اوپر بھی اسی طرح دھاگا پرویا ہوا تھا، دھاگا اس کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا تھا، جگہ جگہ پہ دھاگا باندھا ہوا تھا ان بتوں کے اوپر. کیا یہ رسول اللہ کی شریعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قرب والا بنایا ہے جو حضور کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں.
یا یہ اللہ کے قرب میں ہے؟ اللہ کے قرب میں سب سے زیادہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی تعلیمات میں تو یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے قرب میں کون ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کے معاملات کو حضور سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے داڑھی کو بٹنے کی کوئی تعلیم نہیں دی، اس طرح سے زلفوں کی توہین کرنا کہ وہ آپ کے گھٹنوں تک آ رہی ہوں، اوپر سے دھاگے باندھے ہوئے ہوں، ایسی تعلیم شریعت میں ہم نے تو کم از کم نہیں پڑھی کسی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں، سیر کی کتابوں میں ہم نے تو نہیں پڑھا۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے تھے اور ان کے گرد بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی یہ علامت نہیں ہے کہ جس کے پاس جائیں وہ بابا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر تک بیٹھا رہے، کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دے اور اسے لوگ سمجھے کہ یہ اللہ والا ہے۔ وہ آج اللہ والوں کے رنگ میں آ گئے، وہ بنگی، چرسی، رافضی، بدعقیدہ، بے ایمان، عیاش، فحاش قسم کے، جن کی نظروں میں حیا نہیں ہے، جن کی زبان میں دین کا کلمہ نہیں ہے، وہ گالیاں بکتے ہیں، پان کھاتے پھرتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں وہیں پہ بیٹھے، لوگوں کو بک بک کیے جا رہے ہیں، گالیاں دیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کا فلاں بابا بڑا تھا تو یہ بھی ان کی اولاد ہے، بھئی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور بھئی جس کے نصیب میں ہدایت تھی سو تھی۔ یہ دین اور روحانیت یہ وراثت میں نہیں چلتا۔ اگر دین وراثت میں چلتا ہوتا تو کسی شیخ الحدیث کا بیٹا کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دین تو شیخ الحدیث کے پاس بڑا ہوتا ہے۔ کسی امام مسجد کا بیٹا، اس کی اولاد کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر وراثت میں ایسے چلتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہزاروں کیسز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے دین کو سینے سے لگایا ہے، دین نے اس کو سینے سے لگایا ہے۔ جس نے دین کے وقار کو بلند کیا ہے، اللہ نے اس کی عزت، اس کی شان، اس کا وقار دنیا میں بھی بلند کیا ہے اور آخرت میں بھی بلند فرمائے گا۔ تو ایسے لوگ جو کبوتر باز ہیں، جوے باز ہیں، عیاش فحاش ہیں، نظروں میں جن کے حیا نہیں ہے، جو خود نماز کے قریب تک نہیں جاتے، وہ بھی پیر کا کام ہم ایک کلپ پہلے ریکارڈ کروا چکے ہوئے ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو آپ سرچ کر کے اسے سن کے دیکھیں، جس میں ہم نے اہلیت بتائی ہے کہ پیر کی اہلیت کیا ہوتی ہے۔ آج لوگ پیر دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے وسیلے سے، وہ پتہ نہیں تو نے خود بخشا جانا ہے یا نہیں جانا۔ ہاں آخرت میں شفاعت ہوگی، کرم ہوں گے، بزرگ بخشوائیں گے، بزرگوں کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، ضرور فرمائے گا، لیکن بزرگ ہو تو صحیح۔ جو بزرگ ہوں گے، اور کچھ ایسے زبان دراز لوگ ہیں جو ایسے نااہلوں کی وجہ سے بزرگوں کی توہین کر دیتے ہیں کہ یہ اب ایسا ہے تو یہ کون سے بزرگ ہوئے، یہ کون سا درویشی کا روحانیت کا سلسلہ ہوا۔ یہ بھی زبان دراز لوگ ہیں۔ اور بھائی اگر باپ ٹھیک ہے، بیٹا غلط ہو گیا تو صرف بیٹا ہی غلط ہے نا، اس کی وجہ سے باپ کو تو تانا نہ دو جو ساری زندگی لوگوں کو قرآن حدیث بتاتا رہا، ساری زندگی لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا رہا، ساری زندگی لوگوں کی تربیت کرتا رہا۔ نالائق اولاد کی وجہ سے ان کو تانے کا نشانہ بناؤ گے تو یہ تو وہ والا طریقہ ہو جائے گا، نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کیسا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کی وجہ سے دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ ہاں اللہ والے اور پیر کی بزرگ کی نشانی یہ ہے، اس کی زبان پہ قرآن ہوتا ہے، نبی کا فرمان ہوتا ہے، اس کے عمل سے دین نظر آتا ہے۔ اس کے پاس جا کے آپ کو یہ نہیں یاد آتا کہ مجھے گاڑی مل جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، وہ جھوٹا سچا جو کیس ہے اس میں مجھے فتح ہو جائے، وہ فلاں ایسے دنیا داری کے معاملات نہیں یاد آتے اس کے پاس جا کے۔ اللہ والے کی نشانی ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو خدا یاد آئے گا، پکی نشانی ہے۔ اللہ والا وہ ہے جس کے پاس جائیں خدا یاد ہے، جس کے پاس جائیں دین یاد ہے، جس کے پاس جائیں آپ کو مسئلہ یاد آ جائے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے نماز پڑھنی تھی، ایسے غلطی ہوگی، یا میں اس انداز میں پڑھتا ہوں، یا مجھے یہ پریشانی ہے، میں اس عمل کو کیسے کنٹینیو کر سکتا ہوں، اس کو کیسے۔ پیر کا کام ہے، پیر جسٹ لائک ٹیچر، یہ ایسا لفظ ہے شاید اور لوگوں نے استعمال کیا ہوگا، میری معلومات نہیں ہے۔ میری معلومات یہ ہے کہ پیر کو صرف اور صرف ایک استاذ کا درجہ ہے، اور یہ میرے نزدیک ہے۔ پیر ایک استاذ ہے، یہ روحانیات کا استاذ ہے، اخلاقیات کا استاذ ہے، دین کا استاذ ہے، یہ تربیت کرتا ہے۔ اور جو بیعت لیتا ہے اس کے بعد کبھی اس نے دین پہ خود عمل کیا نہیں تو دوسرے کو دعوت کھاٹ دے گا، اس کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے، وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے بیعت۔
بیعت آپ کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ بندہ اللہ رسول تک پہنچا ہوا ہے اور یہ مجھے پکڑ کے اللہ رسول کی بارگاہ تک لے جائے گا، یہ خود اچھا بندہ ہے، یہ میری تربیت کر کے مجھے بھی اچھا بنا دے گا. اگر اس کوالٹی کا وہ ہے تو پیر ہے، اگر نہیں ہے تو فراڈ ہے. ایک انگلش ٹیچر آپ ہائر کرتے ہیں، اسے انگلش پڑھانی نہیں آتی تو کیا آپ اسے تنخواہیں دیتے جائیں گے، ٹیوشن دیتے جائیں گے؟ کیا بچوں کو انہیں کے پاس رہنے دیں گے؟ اور نہیں بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ انگلش ٹیچر ہے، انگلش پڑھائے گا، نہیں پڑھانی آتی آپ ٹیوٹر بدل لیتے ہیں. میتھ کے لیے آپ نے ٹیوٹر ہائر کیا، اگر وہ میتھ پڑھاتا ہے تو بہتر، ورنہ آپ ٹیوٹر بدل لیتے ہیں. تو کیا پیر نہیں بدلا جا سکتا؟ پیر کی ذمہ داری انگلش ٹیچر، میتھ ٹیچر، فزکس کیمسٹری کے جو ٹیچرز ہیں ان سے یہ بڑی ذمہ داری ہے. اس نے اخلاقیات کی تربیت کرنی ہے، اس نے دین سکھانا ہے، اس نے حسن معاشرہ سکھانا ہے، ایک اچھا انسان جو فائدہ مند انسان ہے وہ اس نے بنانا ہے. اگر تو ایسا انسان بناتا ہے تو فابہا، اس کی عظمت کو سلام ہے، اس کے گرد راہ کو بھی سلام ہے. اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا تو جسٹ لائک پیر از ٹیچر. پیر ایک ٹیچر ہے، ایک استاذ ہے، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، آپ ٹیچر بدل لو، کسی قابل ٹیچر کے پاس چلے جاؤ جو ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، جسے اخلاقیات کی، روحانیات کی، دین کی تبلیغ کرنا آتی ہے. اب لوگ تو ایسے جاہل پیر بھی ہیں جو اولاد کو والدین کے خلاف کر دیتے ہیں، بھائیوں کے خلاف کر دیتے ہیں، ان کے گھر اجاڑ دیتے ہیں کہ فلاں نے تعویذ ڈالے ہوں گے، ایسا ویسا. کیا ایسی چیزیں لے کے بیٹھ گئے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ والوں کی علامت نہیں ہیں. ہاں، جس کے پاس جائیں آپ کو دین کی بات، اللہ رسول کی بات، اللہ یاد آئے تو سمجھ لیں وہ اللہ والا ہے. جس کے پاس بیٹھیں آپ کو دنیا یاد آتی ہے تو سمجھ لیں وہ دنیا دار ہے، وہ پھر دیندار نہیں ہے. اور فیصلہ کن ایک اور حدیث مبارکہ بڑے مختصر الفاظ کے ساتھ اس کی تشریح میں پیش کی جا سکتی ہے کہ روحانیت اور اخلاقیات، اللہ والا یعنی اللہ تک پہنچا ہوا عارف واصل، کیا جو اس کی مانتا ہی نہیں ہے اس کو اللہ اپنا قرب دے گا؟ اللہ بھلائی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ کن کو قرب دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس پر اللہ خصوصی کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، قرب دیتا ہے، اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو دین کی سمجھ ہے سمجھ لیں وہ اللہ والا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ اللہ والا بھی نہیں ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والا ہو اور اسے پھر دین کی سمجھ نہ ہو؟ اسی دین نہیں ہمیں اللہ اس کے رسول تک پہنچانا ہے. تو دین سے ہٹ کے تو کسی چیز، وہ تو جادوگری ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں پیر بڑا ہمارا کامل ہے، وہ تعویذ دیتا ہے تو ایسے کر دیتا ہے، اس نے فلاں کا یہ کر دیا. اور اب تو کرامتیں بھی لوگوں کا گھر اجاڑنے، لوگوں کو برباد کرنے، نیست و نابود کرنے کی کرامتیں ہوتی ہیں. میں تو کہتا ہوں جو پیر یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ پیر نہیں، وہ بدماش ہے، وہ تو بدماشی کر رہا ہے. وہ پیروں کا تو کام ہی یہ نہیں ہے. پیروں کا کام ہے رہنمائی کرنا، پیار محبت بانٹنا، اور جو ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا کرتا ہے تو پھر وہ تو بدماشی کر رہا ہے، وہ پیری مریدت نہیں کر رہا. تو پیر کا کام ہے پیار محبت بانٹنا. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ خاندانوں میں نفرتیں ڈال دینا، تعویذوں کے، جنات کے بہانے کر کے. اور یہ اگر کسی کے تعویذ سے، کسی کے دم سے کوئی ایسا کام بگڑ جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی روحانیت کی علامت نہیں ہے، اور نہ یہ پیری کا کوئی سٹیج ہے. بلکہ یہ تو جو سکھ ہیں ان کے ہاتھوں بھی ایسے جادوگری کے کام، سکھوں کے ہاتھوں بھی ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کے ہاتھوں بھی ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کے ہاتھوں بھی ہو جاتے ہیں. کیا ان کو ہم پیر مان لیں گے؟ یعنی یہ شعبہ ہی الگ ہے. ایک پیر کا کام ہے دین کے مطابق رہنمائی کرنا اور تربیت کرنا. یہ کام ہو رہا ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ سلسلے سے ہٹا ہوا بندہ ہے. اور پھر جو دعوے کرتے ہیں کہ شفاعت یہ لوگ کروائیں گے، ایسی شفاعت اولیاء سے متعلق تو ثابت ہے، لیکن شفاعت جو حدیث پاک میں اللہ نے دی ہے وہ قرآن والوں کے بارے میں دی ہے. اس سے اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظه ادخلہ اللہ الجنة وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں بخشوائے گا کون؟ شفاعت کن کی کام آئے گی؟ کون اللہ والے ہیں جن کی آخرت میں بھی اللہ مانے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو یاد کیا،
حفظ کیا، ادخلہ اللہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، وشفعہ، اور اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے گھر والوں میں سے 10 بندوں کے حق میں اس حافظ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور وہ سارے 10 کے 10 ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یعنی چھوٹے موٹے گناہ گار کی بخشش نہیں، بڑے بڑے گناہ گار جن کے بارے میں جہنم کا پروانہ جاری ہو چکا ہوگا، جن کو جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوگی، ایسے بڑے گناہ گار جو ہوں گے معاشر میں کھڑے ہوں گے، تو اس کے خاندان میں ایک حافظ قرآن آئے گا. اللہ فرمائے گا آج ہم آپ کو آخرت کی جنت کی گرانٹ دیتے ہیں، یہ 10 بندوں کی چٹھی تیرے پاس ہے، جن کو چاہے جنت میں اپنے ساتھ لے جا. اب ایسا بندہ شفاعت کرے گا. یعنی یہ حافظ قرآن سے متعلق ہے. اپنے اولادوں کو قرآن پڑھائیں، اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں، چونکہ جو بندہ قرآن پڑھے گا معاشر میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے سروں پہ سونے کے ایسے نورانی تاج ہوں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے یہ کون لوگ آ رہے ہیں. معاشر والے ششدر رہ جائیں گے یہ کون لوگ آ رہے ہیں جن کے ایسے نور کی لاٹیں ان کے تاجوں سے نکل رہی ہیں کہ سورج بھی وہ شرمندہ ہو جائے. بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو قرآن پڑھایا تھا. یہ تو ابھی جنہوں نے پڑھایا تھا ان کی شان ہے، خود نہیں پڑھا. جنہوں نے پڑھا ہوگا ان کی شان کیا ہوگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں قاری قرآن سے کہے گا کہ تیرا مقام جنت پہ بھی متعین نہیں ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، ہر آیت پہ جنت کا ایک زینہ چڑھتا جائے. اور جنت کا ایک ایک زینہ یہ ہے جیسے زمین سے آسمان اتنے ایک سٹیپ پہ ایک سیڑھی ہے، ایک آیت پہ ایک سیڑھی عبور کرے گا. اللہ فرمائے گا جہاں تیرا قرآن مکمل ہو جائے وہی تیرا جنت میں مقام ہے. تو اللہ والے یہ لوگ ہیں، دھوکے میں نہ رہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں. تو قرآن کی تعلیم حاصل کریں، پڑھیں. اس پر ایک یہ ان احادیث مبارکہ سے بڑی واضح رہنمائی موجود ہے.